جادوئی باغ میں واقع ایک عظیم الشان محل میں ایک خوبصورت ملکہ روشن آرا اور ایک بہادر بادشاہ شمس الدین رہتے تھے۔ اس باغ کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے ہر پھول، ہر پودے اور ہر درخت میں جادو تھا۔ ملکہ روشن آرا اپنے نرم دل اور محبت بھری طبیعت کے لیے مشہور تھی، جبکہ بادشاہ شمس الدین اپنی بہادری اور انصاف پسندی کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ ملکہ کو باغ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ روزانہ وہاں جا کر پودوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی کسی پھول یا پودے سے کوئی خواہش کرتی تو وہ فوراً پوری ہو جاتی تھی۔ بادشاہ شمس الدین بھی اس باغ کو بہت پسند کرتے تھے، مگر ان کی توجہ زیادہ تر محل کی حفاظت اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود پر ہوتی تھی۔ ایک دن باغ کے اندر ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی۔ ہر چیز میں ہلچل مچ گئی اور ایسا لگا کہ باغ کے درخت اور پودے بے چین ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے فوری طور پر بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ شام کو جب چاندنی باغ میں پھیل رہی تھی تو ملکہ اور بادشاہ باغ کے ایک قدیم حصے کی طرف گئے جو عام طور پر بند رہتا تھا۔ وہاں انہیں ایک بوڑھا جن ملا جو بہت عرصے سے اس باغ کی حفاظت کر رہا تھا۔ جن نے انہیں بتایا کہ اس باغ میں ایک قدیم جادو چھپا ہوا ہے جو ایک خبیث جن نے ڈال رکھا ہے۔ اس جادو کو توڑنے کے لیے ایک خاص پھول کی ضرورت ہے جو باغ کے سب سے گہرے حصے میں پایا جاتا ہے، مگر وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ بادشاہ شمس الدین نے فوراً اپنی تلوار تیار کی اور ملکہ کے ساتھ اس پھول کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ملکہ کی محبت اور بادشاہ کی بہادری نے انہیں ہر مشکل سے بچایا۔ آخر کار وہ پھول تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور جیسے ہی انہوں نے اسے چھوا، باغ میں چھائے ہوئے جادو کے بادل چھٹ گئے۔ باغ کے تمام پودے اور درخت دوبارہ خوش ہو گئے اور باغ میں زندگی لوٹ آئی۔ ملکہ اور بادشاہ نے پھول کو جن کے حوالے کیا، جس نے ان دونوں کو دعا دی اور کہا کہ اب یہ باغ ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ اس دن کے بعد ملکہ روشن آرا اور بادشاہ شمس الدین نے نہ صرف اپنے محل بلکہ پورے ملک میں امن و سکون قائم کیا۔ کہانی کا اختتام ہوا، مگر جادوئی باغ کی خوبصورتی اور محبت بھری یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں۔